بلوچستان میں واقع درہ بولان تاریخی اہمیت کا حامل وہ راستہ ہے جس سے گزر کر کوئٹہ اور قندھار تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ تاہم آج اس علاقے کی بدحالی اس امر کا ثبوت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے یہ علاقہ حکام کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ درہ بولان صدیوں سے ایران اور قندھار سے ہندوستان کو جانے والے قافلوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ فردوسی نے بھی اپنی مشہور زمانہ کتاب شاہنامہ میں اس کی اہمیت کو واضح طور پر اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر مورخین اس خیال کے حامی ہیں کہ آرین اقوام بھی افغانستان سے چمن اور پھر بولان کے راستے سے سندھ میں داخل ہوئیں۔ درہ بولان متعدد طالع آزما بادشاہوں، فاتح جرنیلوں اور جرار لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا رہا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں قندھار اور ہرات کے حکمرانوں نے سندھ پر حملوں کے لیے متعدد بار اپنے لشکروں کے ساتھ درہ بولان کی شاہراہ اختیار کی۔ صدیوں سے سفر اور تجارت کے لیے استعمال ہونے والا درہ بولان اور اس سے ملحقہ ریلوے لائنز اگرچہ تاریخی اہمیت کی حامل رہی ہیں، مگر اس علاقے کی بدحالی اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے علاقے عدم توجہی کا شکار ہے۔ بلوچستان کی تاریخ مرتب کرنے والے مورخ اسیر شہوانی لکھتے ہیں کہ بلوچستان کے باسیوں نے جب 18ویں صدی کے اواخر میں پہلی دفعہ ریل کے انجن کی آواز سنی تو وہ انجن کی حرکت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس علاقے میں ریلوے لائن بچھانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اور اس حوالے سے پیش رفت کیسے ممکن ہوئی۔ درہ بولان تاریخی اہمیت کا حامل وہ راستہ ہے جس سے گزر کر ہی کوئٹہ اور قندھار تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس درے میں ریلوے لائن تعمیر کرنے کی تجویز سب سے پہلے سن 1857 میں اس وقت کے ریلوے چیئرمین مسٹر ولیم پیٹرک اینڈریو نے دی تھی۔ جب وفد اس بارے میں لارڈ پالمرسٹن سے ملنے کے لیے گیا تھا، اینڈریو اس کے ترجمان تھے۔ سن 1878 تک فوجی لحاظ سے پشین اور قندھار کو ریلوے کے ذریعے ملانے کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور براستہ ہرنائی اور براستہ بولان پاس دونوں تجاویز زیر غور رہیں۔ سن 1879 میں اس علاقے میں پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی اور سن 1880 میں اسے وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ چونکہ درہ بولان اونچے نیچے پرخم پہاڑی راستوں سے گزرتا ہے، لہٰذا اطراف کے علاقے صرف ہلکی ٹریفک کے لیے ہی مناسب سمجھے گئے، مگر بعد ازاں اس علاقے میں شدید طوفانی بارشوں اور پہاڑی تودے گرنے کے باعث پرانی ریلوے لائن تقریباً معدوم ہو گئی اور نئے سرے سے براستہ ہرنائی نئی ریلوے لائن بچھانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہ راستہ بھاری ٹریفک کے لیے بھی موزوں تھا۔ تقریباً 4 سال کے عرصے میں یہ نئی ریلوے لائن مکمل ہوئی اور سن 1887 میں پہلی ٹرین بولان کے اس راستے سے گزری جسے آج تک سفر اور تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں راستے بنانے کے لیے بلند اور سنگلاخ چٹانوں کو چیرا گیا۔ تقریباً 9 مقامات پر یہ ریلوے لائن درہ بولان کو عبور کرتی ہے۔ اس دوران کثرت سے آنے والی طویل سرنگیں ٹرین کے سفر کا لطف دوبالا کر دیتی ہیں، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں ہر سرنگ تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ انہی میں سے ایک پنیر سرنگ ہے۔ یہ درہ بولان کے اطراف طویل ریلوے لائن میں واقع 25 سرنگوں میں طویل ترین سرنگ ہے۔ ٹرین معمول کی رفتار کے ساتھ اس میں سے گزرتے ہوئے تقریباً 3 منٹ لیتی ہے۔ یہ پنیر ریلوے اسٹیشن سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 2.4 کلومیٹر ہے۔ پنیر سے آگے مچھ تک کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں واقع ہیں جن کی تعمیر دیکھنے کا لائق ہے۔ اسی طرح ایک اور سرنگ ونڈی کارنر سرنگ کہلاتی ہے۔ ونڈی کارنر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تنگ جگہ کے ہیں۔ چونکہ پنیر سے آگے درہ بولان کا راستہ کافی تنگ ہو جاتا ہے، لہذا سرنگ بنانے والے برطانوی انجینئرز نے اس کے نام ونڈی کارنر رکھا تھا۔ یہ دزان ریلوے اسٹیشن کے ساتھ واقع ہے اور تقریباً 127 میٹر لمبی ہے۔ اس کے بعد آنے والی سرنگ کیسکیٹ سرنگ کہلاتی ہے جو 165 میٹر طویل ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مورخ اسیر عبدالقادر شہوانی نے بتایا کہ کسی دور میں اس ریلوے لائن کے اطراف پہاڑی چشموں کا پانی بہتا رہتا تھا جو ایک خوبصورت آبشار کا منظر پیش کرتا تھا، مگر گزشتہ 2 اشروں سے بلوچستان میں بارشوں کی کمی اور خشک سالی کے باعث درہ بولان بہت سی جگہ سے بالکل خشک ہو چکا ہے اور ان چشموں میں بھی پانی انتہائی قلیل مقدار میں موجود ہے، جبکہ کچھ چشمے بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سرنگ میری جین یا محبت کی یادگار سرنگ کہلاتی ہے۔ اس سرنگ کا نام برطانوی خاتون میری جین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تاریخی حوالے کے مطابق میری جین 18ویں صدی کے اواخر میں بولان ریلوے لائن کے منصوبے پر کام کرنے والے برطانوی انجینئر اگلیگن کی شریک حیات تھیں، جو اس دور میں شوہر کی محبت میں برطانیہ کی پرسکون زندگی چھوڑ کر بلوچستان جیسے غیر آباد اور پسماندہ علاقے میں آ بسیں اور اکثر فیلڈ پر بھی شوہر کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ پتھریلی چٹانوں میں سرنگ کی تعمیر کا راستہ بنانے کے لیے بلاسٹنگ کی جاتی تھی۔ ایک دن دھماکے کے دوران اڑتا ہوا ایک پتھر میری جین کو جا لگا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مسٹر اوگلیگن اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر انجینئرز کو اس ناگہانی موت کا شدید صدمہ ہوا اور اس سرنگ کا نام میری جین کے نام پر رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے اوپر پہاڑ پر ہی میری جین کی قبر بھی ہے، مگر حوادث زمانہ نے اب اس کے آثار مٹا دیے ہیں۔ کسی دور میں خوجک یا کوزک سرنگ دنیا کی 4تھی بڑی سرنگ تھی، لیکن نئی رینکنگ کے مطابق یہ دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز سن 1891 میں ہوا اور تقریباً 3 سال کے عرصے میں سینکڑوں انجینئرز اور ہزاروں مزدوروں کی شب و روز محنت سے یہ شاہکار سرنگ تکمیل کو پہنچی، جس میں مشینوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ ان مشینوں کو چلانے کے لیے تیل 40 میل دور سے اونٹوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ اس کی لمبائی 3.9 کلومیٹر ہے۔ دیکھنے میں بالکل سیدھی لگتی ہے، مگر اس کے درمیان میں کوہان کی طرح اتار چڑھاؤ ہیں
اور جو ہی ٹرین اس مقام پر پہنچتی ہے، خودکار نظام کے تحت الارم انجن ڈرائیور کو آگاہ کرتا ہے کہ ٹرین کھوجک سرنگ میں پہنچ چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔